حویلی کے صحن میں جلتی ہوئی کمکموں کی روشنیاں آج خنسا کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ شہنائیوں کی گونج اور ڈھول کی تھاپ جو پچھلے کئی دنوں سے حویلی کی فضاؤں میں رچی بسی تھی، آج رات اپنے عروج پر تھی۔ حیدر شاہ کی شادی تھی۔ اس علاقے کے سب سے طاقتور، مغرور اور با اثر جاگیردار حیدر شاہ کی شادی تھی۔ حویلی کے ہر کونے میں جشن کا سماں تھا، لیکن حویلی کے پچھلے حصے میں واقع سرونٹ کوارٹر سے متصل ایک چھوٹے اور تاریک کمرے میں جیسے موت کا سا سکوت طاری تھا۔ یہ کمرہ خنسا کا تھا، وہ خنسا جو اس حویلی کے ایک پرانے اور وفادار ملازم کی بیٹی تھی، وہ خنسا جو پچھلے 6 ماہ سے حیدر شاہ کی منکوحہ تھی، ایک ایسی منکوحہ جس کا نکاح رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں زبردستی پڑھایا گیا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سرداروں کی اس حویلی میں ایک غریب ملازم کی بیٹی حیدر شاہ کی پہلی بیوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج خنسا اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے حیدر شاہ کو سنہری شیروانی پہنے، سر پر کلہ سجائے، کسی اور عورت کا ہاتھ تھامے حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے آرے چلا دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے گھنٹوں سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی۔ خنسا کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور بنا کسی دستک کے وہ شخص اندر داخل ہوا جس نے آج اس کی روح تک کو گھائل کر دیا تھا۔ حیدر شاہ۔ وہ اپنی عروسی شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس کے گلے میں گلاب اور موتیے کے ہار پڑے تھے اور اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ اور تھکن تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا رہا اور فرش پر بکھری خنسا کو دیکھنے لگا۔ خنسا نے آنسوؤں سے بھیگی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دکھ، غصے اور بے بسی نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کر آپ میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ خنسا کی آواز میں ایک تڑپ، ایک کرب تھا۔ اس کے الفاظ کمرے کے سناٹے میں کسی چابک کی طرح گونجے۔ حیدر شاہ کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ خنسا کی سوگوار دمکتے حسن کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے سادے سے سوتی لباس میں بھی وہ حیدر شاہ کو دنیا کی سب سے قیمتی اور خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ خنسا! حیدر شاہ کی بھاری اور روبدار آواز ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ رک جائیں وہیں۔ خنسا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اس کے لہجے میں آج حیدر شاہ کا وہ خوف نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ آج اس کے اندر کا دکھ ہر خوف پر حاوی تھا۔ آج آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا مقام وہ سجا ہوا کمرہ ہے جہاں آپ کی خاندانی رتبے والی اور پسند کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس غریب ملازم کی بیٹی کے اندھیرے کمرے میں جاگیردار حیدر شاہ کا کیا کام؟ حیدر شاہ کا جبڑا سختی سے بھیج گیا۔ وہ اس کی تلخ باتوں پر غصہ کرنے کے بجائے چند لمبے ڈگ بھر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم جانتی ہو خنسا کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی۔ حیدر شاہ نے ضبط سے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ خنسا کے آنسو دوبارہ بہہ نکلے۔ کیا حیثیت ہے میری؟ 6 ماہ پہلے آپ نے اپنے روب، اپنے غصے اور میری باپ کی نوکری کا واسطہ دے کر مجھ سے نکاح کر لیا۔ مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو آپ میرے باپ کو اس گاؤں سے بے دخل کر دیں گے۔ میں نے اپنے ہونٹ سی لیے۔ میں آپ کی ہر زیادتی، ہر جبر خاموشی سے سہتی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید کسی دن آپ مجھے اپنا لیں گے۔ لیکن آج… خنسا کی آواز رند گئی۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ میری اوقات صرف اس تاریک کمرے تک ہے۔ آپ کی دنیا کے سامنے، آپ کی حویلی کے سامنے آپ کی بیوی بننے کا حق صرف ایک سردارنی کو ہے۔ حیدر شاہ کو اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن کا احساس ہوا۔ وہ خنسا کا درد محسوس کر رہا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی محض ایک مقصد کے لیے کی گئی تھی، ایک خاندانی دشمنی کو ختم کرنے اور اپنے چچا کی جائیداد پر قبضہ بچانے کے لیے۔ پنچایت کا فیصلہ تھا کہ حیدر شاہ کو دوسری حویلی کی بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس نکاح میں حیدر شاہ کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس کا جنون، اس کی محبت، اس کا سکون صرف اور صرف خنسا تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی خنسا۔ حیدر شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور اسے سختی سے جکڑ لیا۔ وہ شادی میرے لیے صرف ایک سمجھوتا ہے، ایک خاندانی مجبوری ہے۔ اس نکاح کا میری ذات یا میرے جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ مجبوری؟ خنسا نے ایک تلخ قہقہہ لگایا اور اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن حیدر شاہ کی گرفت ہمیشہ کی طرح مضبوط تھی۔
ایک جاگیردار کی مجبوری؟ آپ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں حیدر شاہ، مجھے نہیں۔ اگر وہ مجبوری تھی تو پھر میرے ساتھ ہونے والا زبردستی کا نکاح کیا تھا؟ میری زندگی کیوں برباد کیا آپ نے؟ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ وہ چلا اٹھی۔ بکواس بند کرو۔ حیدر شاہ دھاڑا۔ اس کی گرفت خنسا کے کندھوں پر مزید سخت ہو گئی۔ چھوڑنے کا لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا۔ تم حیدر شاہ کی ملکیت ہو، میری پہلی بیوی ہو، اور میں اپنی کوئی چیز کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک انسان ہوں جس کا دل آج آپ نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ خنسا چیخی اور اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وار کرنے لگی۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ کے اس غرور سے، آپ کے اس زبردستی کے رشتے سے۔ چھوڑیں مجھے۔ جائیں اپنی اس دلہن کے پاس جس کے ہاتھ آپ کے نام کی مہندی سے سجے ہیں۔ خنسا کے الفاظ حیدر شاہ کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ اس نے مزید کچھ سنے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اسے زبردستی خود میں سمیٹ لیا۔ اس نے خنسا کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں جکڑ کر اس کا سر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ چھوڑیں، مجھے چھوڑ دیں۔ خنسا بلک بلک کر روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارتی رہی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن حیدر شاہ نے اسے بازو میں ایسے قید کیا ہوا تھا جیسے وہ اسے اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہو۔ رو لو، جتنا رونا ہے رو لو خنسا، لیکن میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ حیدر شاہ نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی شیروانی پر لگے موتیے کی خوشبو اور خنسا کے آنسوؤں کی نمی آپس میں مل گئی تھی۔ آہستہ آہستہ خنسا کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ تھک چکی تھی، اس کے اندر مزید لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ حیدر شاہ کے سینے سے لگی اس کی شیروانی کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہچکیاں لیتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ حیدر شاہ اسے بستر پر لٹا کر خود اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے سے ایک پل کے لیے بھی آزاد نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتا رہا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا رہا اور اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ اس طویل اور تکلیف دہ رات کے سناٹے میں حیدر شاہ نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ خنسا کے آنسوؤں نے اس کے اندر کے اس خوف کو ختم کر دیا تھا جو اسے خنسا کو دنیا کے سامنے لانے سے روک رہا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ خاندان کیا کہے گا یا اس کی نئی بیوی کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ کل صبح کی روشنی کے ساتھ وہ خنسا کا ہاتھ پکڑ کر اسے حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں لے جائے گا اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کرے گا کہ خنسا کوئی معمولی ملازمہ نہیں بلکہ حیدر شاہ کی عزت، اس کی پہلی بیوی اور اس حویلی کی مالکن ہے۔ اس فیصلے نے حیدر شاہ کے ذہن کو ایک عجیب سا سکون بخشا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح خنسا کو منا لے گا، اسے اپنے پیار اور اس مقام کا یقین دلا دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اسی سکون کے زیر اثر فجر کے قریب حیدر شاہ کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی گرفت خنسا کے گرد تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی۔ صبح کی پہلی کرن کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور حیدر شاہ کے چہرے پر پڑی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور اپنا ہاتھ بستر کی دوسری طرف بڑھایا تاکہ خنسا کو چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خالی بستر سے ٹکرایا۔ بستر کا وہ حصہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ حیدر شاہ کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ خنسا، اس کی نیند بھری آواز کمرے میں گونجی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ وہ کمرہ جو رات بھر خنسا کی سسکیوں سے گونجتا رہا تھا اب ویران تھا۔ حیدر شاہ نے جلدی سے بستر چھوڑا اور کمرے سے باہر نکلا۔ سرونٹ کوارٹر کا صحن خالی تھا۔ اس نے اپنے وفادار ملازم خنسا کے باپ کے کمرے کا دروازہ پیٹا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ کمرے کا سارا ضروری سامان غائب تھا۔ حیدر کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار واپس خنسا کے کمرے میں آیا۔ اس کی نظر لکڑی کی اس چھوٹی سی میز پر پڑی جہاں خنسا کی چوڑیاں اور مٹی کا ایک چھوٹا سا کھلونا رکھا ہوتا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پرانی سی چادر اور کچھ بیکار چیزیں پڑی تھیں۔ حیدر شاہ کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ جس لڑکی کو صبح حویلی کی مالکن بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، وہ اس رات کی تاریکی میں اسے اس حویلی کو اور اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ خنسا کی عزت نفس نے اس خاموش رشتے اور حیدر شاہ کی دوسری شادی کے بوجھ تلے دبنے سے انکار کر دیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی خنسا اپنے باپ کے ساتھ وہ گاؤں چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل چکی تھی اور پیچھے چھوڑ گئی تھی ایک مغرور جاگیردار کو جس کا غرور آج پہلی بار ایک غریب لڑکی کی ادھوری محبت اور خالی کمرے کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ حیدر شاہ بستر کے کنارے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا
اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ حویلی میں نئی دلہن کے جاگنے کی چہل پہل شروع ہو رہی تھی، لیکن حیدر شاہ کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ صبح کا سورج حویلی کی اونچی فصیلوں سے جھانک رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاٹ اور ملازمین کی بھاگ دوڑ سے حویلی کا کونا کونا جاگ چکا تھا۔ آج حیدر شاہ کا ولیمہ تھا، ایک ایسا دن جس کی تیاریاں پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھیں، لیکن حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونے والے حیدر شاہ کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شادی سے نہیں بلکہ کسی جنازے سے لوٹ رہا ہو۔ اس کی سنہری عروسی شیروانی جگہ جگہ سے سلوٹوں کا شکار تھی، کلا سر سے غائب تھا اور آنکھوں میں رات بھر کے جاگے ہونے کی لالی اور ایک وحشت سی رقص کر رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بنا کسی کی طرف دیکھے سیدھا اندرونی دالان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا، خنسا کہاں چلی گئی؟ ابھی وہ دالان کے بیچوں بیچ پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی اپنی ماں جہاں آرا بیگم کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ بیٹے کو اس حال میں صبح سویرے باہر سے آتے دیکھ کر ان کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ حیدر! جہاں آرا بیگم کی آواز میں حیرت اور پریشانی کا ملا جلا تاثر تھا۔ انہوں نے ٹرے ایک ملازمہ کو پکڑائی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میرے بچے، تو باہر سے آ رہا ہے، اور تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ شیروانی کا یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ رات تو اپنی دلہن کے پاس۔ حیدر نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر ابھرنے والی شکنوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کی نظروں سے بچنا آسان نہیں، لیکن اس وقت وہ کسی کو سچ بتانے کے موقف میں نہیں تھا۔ کچھ نہیں ماں سائیں۔ حیدر نے اپنی آواز کو معمول پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے نظریں چرائیں۔ وہ رات فجر کے قریب سکندر کا فون آ گیا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہائی وے پر۔ میں پریشانی میں کچھ سوچ ہی نہیں سکا، بس جلدی سے نکل گیا۔ یا اللہ خیر! جہاں آرا بیگم نے گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اور تو نے بھی کمال کیا حیدر، اپنی شادی کی پہلی رات دلہن کو اکیلا چھوڑ کر۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے ماں سائیں، مجھے اب فریش ہونا ہے، رات بھر سے جاگا ہوا ہوں۔ حیدر ان کی باتوں کو کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولا اور بنا مڑے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک لمحہ بھی اور رکا تو وہ اپنی ماں کے سامنے اپنا درد اور اپنا جھوٹ دونوں عیاں کر دے گا۔ حیدر نے اپنی خواب گاہ کا بھاری اور منکش دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک مخصوص نسوانی عطر، موتیا اور گیلے گلابوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا، لیکن آج یہ خوشبوئیں اسے زہر لگ رہی تھیں۔ یہ وہ کمرہ تھا جسے اس کی شادی کے لیے خاص طور پر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ رکھے ہوئے وسیع اور شاہانہ بستر پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، لیکن ان سب سے زیادہ جس چیز نے حیدر کی نگاہ کھینچی وہ بستر کے ایک کونے پر سمٹی سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس اس کی نئی نویلی دلہن تھی۔ اس کا سر گھٹنوں پر ٹکا تھا، آنکھوں کے گرد کاجل پھیل چکا تھا اور چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو عائشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک مدھم سی کرن ابھری تھی۔ حیدر کو سامنے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ 2 قدم چل کر حیدر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور شکوے دونوں نمایاں تھے۔ حیدر! عائشہ کی آواز کپکپا رہی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ جانتے ہیں میں پوری رات آپ کا راستہ دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں حیدر کی بکھری ہوئی شیروانی، الجھے بالوں اور چہرے کی تھکن کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن حیدر کی نظروں میں اس وقت عائشہ کے لیے نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی نرمی۔ اسے صرف اور صرف خنسا یاد آ رہی تھی، وہ خنسا جو پچھلے 6 ماہ سے اس کے ظلم کے باوجود صرف اس کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق رہوں گا۔ حیدر کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، ایک برف جیسی سرد مہری تھی۔ اس کمرے میں آرام سے رہو، حویلی میں جو چاہیے مانگ لو، لیکن مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ یہ کہتے ہی اس نے عائشہ کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے صدمے کو یکسر نظر انداز کیا اور کندھے جھٹک کر سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مگر حیدر آپ... عائشہ نے کچھ اور کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی واش روم کا بھاری دروازہ اس کے منہ پر ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا شوہر شادی کی پہلی صبح اسے اس طرح بے وقت اور رسوا کر دے۔ وہ وہیں فرش پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ دوسری طرف واش روم میں حیدر بیسن کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ٹوٹی کھول دی تھی اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مار رہا تھا۔ شیشے میں اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا،
لیکن اس کی آنکھوں کے پیچھے صرف خنسا کا روتا ہوا فریاد کرتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیوں کیا؟ چھوڑ دے مجھے۔ خنسا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ حیدر نے غصے سے پانی کا ایک اور چھینٹا چہرے پر مارا اور تولیے سے منہ رگڑتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کیا، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا خنسا، تم مجھ سے میرے حصار سے نہیں بھاگ سکتی۔ 10 منٹ بعد حیدر اپنی مخصوص سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے بال سنوارے اور بنا عائشہ کی طرف دیکھے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا مردان خانے کی طرف جا رہا تھا۔ حویلی کا مردان خانہ جہاں بڑے سرداروں کا ڈیرا ہوتا تھا، آج وہ بھی مہمانوں اور رشتہ داروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لیکن حیدر کا ہدف وہاں بیٹھے مہمان نہیں بلکہ حویلی کے ملازمین تھے۔ وہ باہر صحن میں آیا اور پہرے پر کھڑے اپنے پرانے ملازم رحیم داد کو اشارے سے بلایا۔ رحیم داد دوڑتا ہوا قریب آیا۔ جی چھوٹے سائیں؟ رحیم داد نے سر جھکا کر ادب سے پوچھا۔ اکبر چاچا کہاں ہیں؟ حیدر نے ایک ہی سانس میں سوال داغا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا کرخت پن اور بے چینی تھی جس سے رحیم داد گھبرا گیا۔ سائیں اکبر چاچا؟ میں نے تو انہیں صبح سے نہیں دیکھا۔ رحیم داد ہکلایا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ حیدر کا غصہ بڑھ گیا۔ تم رات پہرے پر تھے، حویلی کے پچھلے کوارٹر سے کوئی باہر نکلے اور تمہیں پتہ نہ چلے؟ سائیں میں نے خود جا کر دیکھا تھا۔ آج صبح جب منشی جی نے اکبر چاچا کو بلوایا تھا، ان کے کوارٹر کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور اندر سارا سامان غائب تھا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ راتوں رات چپکے سے کہیں چلے گئے ہوں۔ حیدر نے اپنا جبڑا سختی سے بھینچ لیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے اکبر کا نمبر ملایا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر بن جا رہا ہے۔ The number have you dialed is powered off۔ کمپیوٹر کی بے جان آواز نے حیدر کے اندر ایک آگ لگا دی۔ اس نے فون زور سے بند کیا اور سختی سے مٹھی بھینچ لی۔ اکبر اور خنسا اتنی صفائی سے، اتنی خاموشی سے غائب ہو گئے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ ایک ملازم کیسے اتنی جرأت کر سکتا تھا؟ اور خنسا، وہ خنسا جو حیدر کے ایک غصے سے کام جاتی تھی، وہ اتنی ہمت کیسے کر گئی؟ تبھی اس کی سوچوں کا تسلسل ایک روبدار اور گرجدار آواز سے ٹوٹا۔ حیدر، یہ تم یہاں باہر کیا کر رہے ہو؟ حیدر نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا باپ مراد شاہ، جسے سارا علاقہ بڑے شاہ کے نام سے جانتا تھا، اپنے مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ ہاتھ میں چاندی کی مونٹ والی چھڑی لیے چلا آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ 2 گارڈز اور منشی بھی تھے۔ بڑے شاہ کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ایک سخت گیر حاکم والا تھا۔ ان کی بھاری مونچھیں اور باروب آنکھیں ہر ایک کو خوفزدہ کر دیتی تھیں، لیکن آج حیدر ان کی پرواہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بابا سائیں، میں یہاں کچھ ضروری… حیدر نے بات گھمانے کی کوشش کی، لیکن مراد شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ان فضول کاموں کو چھوڑو۔ مراد شاہ کی آواز میں ایک حکمرانی تھی۔ آج تمہارا ولیمہ ہے۔ میں نے شہر کے 2 منسٹرز، MNA اور پورے علاقے کے زمینداروں کو مدعو کیا ہے۔ اندر جا کر اپنے کپڑے بدلو اور شام کے انتظام کا جائزہ لو۔ کیٹرنگ والے آ چکے ہیں۔ کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے آج کی تقریب میں۔ ہماری شان و شوکت اور اس نئے رشتے کا بھرم رہنا چاہیے۔ بڑے شاہ کے لیے یہ شادی ان کی سیاست اور ان کی خاندانی شان کا ایک اہم ستون تھی۔ وہ ہر کام کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن آج ان کے سامنے کھڑا حیدر وہ فرمانبردار بیٹا نہیں تھا جو کل رات سر جھکائے اپنی نئی دلہن کے ساتھ گھر آیا تھا۔ آج اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ ولیمہ نہیں ہوگا بابا سائیں۔ حیدر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس قدر بے ساختہ اور تلخ تھے کہ ارد گرد کھڑے ملازمین کی سانسیں رک گئیں۔ کیا کہا؟ مراد شاہ کی چھڑی زمین پر زور سے لگی۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ولیمہ نہیں ہوگا، اسے کینسل کر دیں۔ حیدر کی آواز اب اونچی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ سے بغاوت کی چنگاری تھی۔ مہمانوں سے معذرت کر لیں۔ مجھے کسی تقریب، کسی جشن، کسی ولیمے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ مراد شاہ دھاڑے۔ حویلی کے صحن میں دیگیں چڑھ چکی ہیں، شہر بھر کے معززین آ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ولیمہ کینسل کر دوں؟ یہ کیا تماشا لگایا؟ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور پتھر کی طرح سخت تھا۔ میری ترجیحات کچھ اور ہیں۔ میرے لیے یہ شادی ایک سودے سے زیادہ کچھ نہیں تھی جو آپ کے کہنے پر میں نے کر لیا، لیکن اب مجھے اپنے کسی بہت ضروری کام سے شہر جانا ہے۔ مراد شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ان کی انگلیاں چھڑی کی مونٹ پر سخت ہو گئیں۔ وہ حویلی کے صحن میں اتنے لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے سے ایسی سرکشی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تم نے آج اس حویلی کی دہلیز پار کی حیدر، تو یاد رکھنا میرے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں۔ لیکن حیدر اس وقت کسی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔
اس کے اندر کا جنون، خنسا کو کھونے کا دکھ، سب چیزوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں جا رہا ہوں بابا سائیں۔ حیدر نے آخری بار ان کی طرف دیکھا اور پلٹ کر تیزی سے اپنی کالی لینڈ کروزر کی طرف بڑھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے کھولا، اندر بیٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مراد شاہ اور تمام ملازمین دیکھتے رہ گئے جبکہ حیدر کی جیپ تیزی سے حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ دھول اڑاتی ہوئی گاڑی کا رخ شہر کی طرف تھا۔ حیدر کا ارادہ پختہ تھا، وہ سیدھا شہر میں اپنی کوٹھی پر جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر جیسے ایک معمولی غریب ملازم کے لیے اس کی نظروں سے بچ کر زیادہ دور جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے وسائل، اپنے دوستوں اور اپنے پیسوں کا استعمال کر کے شہر کے چپے چپے کو چھان مارنے والا تھا۔ اس کی مٹھیاں اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی زور سے جکڑی ہوئی تھیں کہ اس کی رگیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ خنسا، تم نے مجھ سے دور جانے کی بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار شہر کی طرف جاتی سڑک پر نظریں جمائیں۔ دھول اڑاتی پرانی اور خستہ حال بس ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ بس کے اندر مسافروں کا ہجوم اور انجن کا شور ایک عجیب سا شور برپا کیے ہوئے تھا، لیکن بس کی آخری نشست پر کھڑکی کے ساتھ لگی خنسا کے لیے سب خاموش تھا۔ اس کے کانوں میں صرف اس کی اپنی سسکیوں اور حیدر شاہ کی ان زبردستی کی باتوں کی گونج تھی جو اسے زندگی بھر کا زخم دے گئی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے کے گرد مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا، جیسے وہ اپنی شناخت اور اپنا دکھ دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کے برابر میں بیٹھا اس کا باپ اکبر بار بار چونک کر بس کے دروازے کی طرف دیکھتا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ ابھی حیدر شاہ کی گاڑیاں اس بس کا راستہ روک لیں گی۔ اکبر کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کا سمندر تھا۔ وہ شخص جو ساری زندگی حیدر شاہ کے خاندان کا وفادار رہا، جس نے کبھی ان کی مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لی تھی، آج وہ ایک چور کی طرح اپنے ہی مالکوں سے بھاگ رہا تھا۔ اکبر نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میلے سے رومال سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور دبی آواز میں اپنی بیٹی کی طرف جھکا۔ خنسا بیٹی۔ اکبر کی آواز انجن کے شور میں دب کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ تھوڑا بلند لہجے میں پکارا، خنسا۔ خنسا نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ بیٹی، تو نے اچانک یہ فیصلہ کیوں کیا؟ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اکبر کا لہجہ بے بسی سے بھرپور تھا۔ ہم جس طرح آدھی رات کو بنا کسی کو بتائے ایک چور کی طرح حویلی چھوڑ کر آئے ہیں، میرا جی ڈر رہا ہے خنسا۔ حیدر شاہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں حویلی والوں نے ڈھونڈ لیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ تو مٹی میں ملا دیں گے ہم جیسوں کو۔ اکبر کی آواز میں موجود خوف خنسا کے دل کو لگا۔ اسے اپنے باپ کی حالت پر ترس آ رہا تھا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اب حیدر شاہ کی خاموش قیدی بن کر نہیں رہ سکتی تھی جب وہ اپنی دوسری شادی کا جشن منا رہا تھا۔ خنسا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا ضرور تھا، لیکن اس میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو اکبر نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بابا، بات جب عزت کی آ جائے تو جان کی قیمت بھی ہیچ ہو جاتی ہے، خنسا نے کرب سے کہا۔ اس کے الفاظ میں اس کی روح کی تکلیف چھپی تھی۔ ہم کب تک حویلی کی دیواروں کے پیچھے اپنی غیرت کا سودا کرتے رہتے؟ میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا جان لیں کہ اس حویلی میں رہنا اب میرے لیے حرام ہو چکا تھا۔ وہاں سے اب نکل جانا ہی بہتر تھا۔ اکبر نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ عزت؟ بیٹی، تو نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور حیدر شاہ تو تیرا لحاظ کرتے تھے، ہمیشہ تیرے باپ کی وفاداری کا پاس رکھا انہوں نے۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ کیا اس کی دوسری شادی کی وجہ سے تو پریشان ہے؟ بیٹی، وہ سردار لوگ ہیں، ان کے ہاں 2 شادیاں عام بات ہیں۔ خنسا کی آنکھوں سے ایک تیکھا آنسو نکل کر گال پر پھسل گیا۔ کاش وہ اپنے باپ کو بتا سکتی کہ اس کا نکاح پہلے ہی حیدر شاہ سے ہو چکا ہے۔ کاش وہ اسے بتا سکتی کہ جس سردار کی وہ تعریف کر رہا ہے اسی نے اس کی بیٹی کو زبردستی اپنے نکاح میں رکھا اور پھر اسے دنیا کے سامنے قبول کرنے کے بجائے کسی اور کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، صرف بات شادی کی نہیں ہے۔ خنسا نے اپنی آواز کو سنبھالا۔ بات اس تذلیل کی ہے جو میں پچھلے کئی ماہ سے سہ رہی تھی۔ میں مزید گھٹ گھٹ کر نہیں مرنا چاہتی تھی۔ وہاں رہتی تو میری روح مر جاتی۔ اب چاہے جو ہو، ہم حیدر شاہ کے سائے سے دور جا رہے ہیں۔ اکبر خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر لکھی ہوئی اذیت کو پڑھ سکتا تھا، اگرچہ وہ پوری حقیقت سے بے خبر تھا۔ اس نے بس کی کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھا۔ ہم تیری خالہ کے گاؤں جا رہے ہیں، اکبر نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ شہر سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔
حیدر شاہ کے کارندے وہاں شاید نہ پہنچ سکیں۔ تیری خالہ زہرا ایک نیک بخت عورت ہے، وہ ہمیں پناہ دے دے گی، لیکن خنسا یاد رکھنا حیدر شاہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اگر وہ بضد ہو گیا تو وہ ہمیں زمین کی تہوں سے بھی نکال لائے گا۔ اللہ مالک ہے بابا۔ خنسا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر بس کی سیٹ سے لگا لیا۔ وہ اللہ جو ایک چونٹی کو بھی راستہ دکھاتا ہے وہ ہمیں بھی کوئی پناہ گاہ دے دے گا۔ بس آپ دعا کریں کہ بس جلد از جلد پہنچ جائے، مجھے اس علاقے کی ہوا سے بھی خوف آ رہا ہے۔ بس ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رکی اور مزید کچھ مسافر سوار ہوئے۔ خنسا نے اپنا پردہ مزید درست کر لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حیدر شاہ کی آنکھیں اب بھی اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اسے وہ رات یاد آئی جب حیدر شاہ نے اسے بازوؤں میں بھیج کر کہا تھا کہ وہ اسے سب کے سامنے بیوی قبول کرے گا، لیکن وہ اس کے جھوٹے وعدوں پر مزید اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر شاہ کے لیے عزت کا مطلب صرف اس کا خاندانی نام اور حویلی کا رتبہ ہے۔ اس کے نزدیک خنسا کی حیثیت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں تھی جسے وہ ضرورت پڑنے پر سمیٹ لیتا اور ضرورت ختم ہونے پر کسی اندھیرے کمرے میں پھینک دیتا۔ ہمیں نیا نام رکھنا ہوگا بابا، خنسا نے اچانک آنکھیں کھول کر کہا۔ وہاں خالہ کے گاؤں میں کوئی ہمیں اکبر اور خنسا کے نام سے نہ جانے۔ اکبر نے پریشانی سے سر ہلایا۔ جیسا تو کہے بیٹی، اب میری زندگی کی باغ دوڑ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو بس ایک بوڑھا ملازم ہوں جس نے اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے۔ بس دوبارہ چل پڑی۔ گرد و غبار کا ایک طوفان کھڑکی سے اندر آیا، لیکن خنسا نے کھڑکی بند نہیں کی۔ وہ اس گرد میں اپنی پچھلی زندگی کی راکھ کو اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا، جسم تھکا ہوا، لیکن روح میں ایک عجیب سی آزادی کا احساس تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حیدر شاہ اس وقت دیوانہ وار اسے شہر کی سڑکوں پر ڈھونڈ رہا ہے۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ آج اس نے حیدر شاہ کے جبر کے خلاف پہلا قدم اٹھایا تھا اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سفر طویل تھا، راستہ کٹھن تھا، لیکن خنسا کی ہمت اس کے دکھ سے بڑی تھی۔ وہ اپنی خالہ کے گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں اسے ایک نئی زندگی کی امید تھی، ایک ایسی زندگی جہاں کوئی اسے ملازم کی بیٹی کہہ کر اس کی روح کو نیلام نہ کر سکے۔ 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن خنسا کے لیے یہ 2 ماہ کسی طویل اذیت سے کم نہ تھے۔ خالہ زہرا کا چھوٹا سا کچا گھر جو گاؤں کے ایک کونے میں واقع تھا ان کے لیے جائے پناہ تو بن گیا تھا، لیکن خنسا کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرن نے ابھی زمین کو چھوا ہی تھا کہ صحن کے ایک کونے میں لگی مٹی کی دیوار کے پاس خنسا کی آواز گونجی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے جھکی ہوئی تھی اور اسے شدید الٹیاں لگی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں بے نور اور وجود نکہت سے چور تھا۔ زہرا خالہ جو پاس ہی چولہا سلگا رہی تھی، جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے خنسا کا سر تھاما اور اسے سہارا دے کر پیڑھی پر بٹھایا۔ خنسا بیٹی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 2 دن ہو گئے ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس جی متلاتا رہتا ہے تیرا۔ زہرا خالہ نے تشویش سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گاؤں کے حکیم سے سفوف بھی لائی تھی، جو شاندہ بھی پلایا، پر تجھے تو ذرا فرق نہیں پڑ رہا۔ خنسا نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے۔ اسے ایک خوفناک حقیقت کا اندازہ ہو چکا تھا، وہ حقیقت جو اس کی روح کو فنا کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اگر یہ بات سامنے آئی تو وہ اس معاشرے کو، اپنے باپ کو اور خود کو کیا جواب دے گی۔ اس کا نکاح حیدر شاہ سے ہوا ضرور تھا، پر اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں تھا۔ زہرا خالہ کی آنکھوں میں شک کی ایک لہر دوڑی۔ وہ پرانے وقتوں کی عورت تھیں، علامتیں پہچانتی تھیں۔ انہوں نے خاموشی سے خنسا کو دیکھا اور پھر دالان میں بیٹھے اکبر کی طرف چلی گئیں۔ اکبر وہاں بیٹھا حقہ پی رہا تھا، لیکن اس کی نظریں ہر وقت گلی کے موڑ پر رہتی تھیں، جیسے وہ اب بھی حیدر شاہ کے کارندوں کا انتظار کر رہا ہو۔ زہرا اس کے قریب آ کر دبی آواز میں بولی، بھائی اکبر، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ زہرا کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ اکبر نے سر اٹھایا۔ خیریت تو ہے زہرا؟ خنسا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہی تو دکھ ہے بھائی۔ زہرا نے ادھر ادھر دیکھ کر آواز مزید دھیمی کر لی۔ لڑکی کو الٹیاں لگی ہیں، جی متلا رہا ہے، کچھ کھایا نہیں جاتا، حکیم کی دوائیں اثر نہیں کر رہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں لڑکی نے کچھ غلط تو نہیں کیا، کہیں حویلی میں کچھ ایسا تو نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے بھاگنا پڑا۔ اکبر کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے غصے اور صدمے سے زہرا کی طرف دیکھا۔ زہرا، اپنی زبان کو لگام دو، وہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے خون پسینے سے پالا ہے۔ خنسا معصوم ہے، پاکیزہ ہے، وہ مر تو سکتی ہے لیکن ایسی گھناؤنی حرکت نہیں کر سکتی۔ اسے بس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کمزوری ہوئی ہے۔ بھائی، ممتا کی آنکھ اور عورت کی نظر دھوکہ نہیں کھاتی۔ زہرا نے سرد آہ بھری۔ اللہ کرے میری بات جھوٹی ہو، پر اگر سچ ہوئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔
सहन के दूसरे कोने में खड़ी खंसा ने ये सब सुन लिया था। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे पूरी कायनात उस पर हंस रही है। वो अब मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। उसे अपने बाप को सच बताना ही था, वरना शक का ये जहर उसे जीते जी मार देगा। उस रात जब गांव पर सकूत तारी हुआ और जहरा खाला दूसरे कमरे में सो गई, खंसा लरसते कदमों से अपने बाप के पास आई। अकबर सहन में चारपाई पर बैठा आसमान को तक रहा था। बाबा, खंसा की आवाज़ एक सिसकी की तरह उभरी। अकबर ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वही मोहब्बत और अपनी बेटी के लिए अंधा यकीन था। आओ बेटी, बैठो। तबीयत कैसी है अब? खंसा उसके कदमों में फर्श पर बैठ गई और उसके घुटने पर सर रख दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू अकबर की चादर को भिगो रहे थे। ये क्या हुआ? क्यों रोती है मेरी बच्ची? अकबर परेशान होकर उसे उठाने लगा। तेरी खाला की बातों का बुरा मत मान, वो बस परेशान थी। बाबा, खाला सच कह रही हैं, खंसा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। मेरे वजूद में हैदर शाह की निशानी पल रही है। अकबर जैसे पत्थर का हो गया। उसका हाथ जो खंसा के सर पर था वहीं रुक गया। क्या क्या कहा तूने? उसकी आवाज़ हलक में फंस गई। बाबा, मेरा निकाह हुआ था। खंसा ने तड़प कर सच उगल दिया। 8 माह पहले हैदर शाह ने ज़बरदस्ती मौलवी बुलाकर मेरा निकाह किया था। उन्होंने मुझे डराया था कि अगर मैंने आपको बताया तो वो आपको मार देंगे या गांव से निकाल देंगे। मैं डर गई थी बाबा। मैं आपकी ज़िंदगी के लिए खामोश रही। मैंने वो रिश्ता निभाया, लेकिन जब उन्होंने दूसरी शादी की तो मैं टूट गई। मैं उनकी बीवी थी, पर उन्होंने मुझे कभी दुनिया के सामने बीवी नहीं माना। अकबर ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया और फर्श पर बैठ गया। बेटी, ये तूने क्या किया? इतना बड़ा बोझ तन्हा उठाती रही और मुझे मुझे खबर तक ना होने दी। अकबर का लहजा शिकवे से भरपूर था। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो सिर्फ एक बाप महसूस कर सकता है, जिसकी बेटी की ज़िंदगी शाहों के खेल में बर्बाद हो गई हो। मैं क्या करती बाबा? खंसा ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। वो सरदार थे, हम मुलाजिम। वो मुझ पर अपना हक जताते रहे और मैं अपनी किस्मत को रोती रही। उस रात भी वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे समेटना चाहा, मैं रोती रही, पर वो नहीं माने। मैं इस गुनाह उस रिश्ते से भागना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला। पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस कैद को अपने अंदर लेकर भाग रही हूँ। अकबर की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। हैदर शाह, उसने मेरी वफादारी का ये सिला दिया। मैं उसे देवता समझता रहा और वो मेरी बेटी की ज़िंदगी से खेलता रहा। खंसा, ये निकाह, इसका कोई गवाह है, कोई कागज़? खंसा ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं बाबा, सब कुछ उनके कब्ज़े में था। वो मौलवी भी उनका अपना था। मेरे पास सिर्फ ये आंसू और ये सच है। लोग सच नहीं मानते खंसा, लोग सबूत मांगते हैं। अकबर ने कर्ब से कहा। कल जब तेरा पेट बढ़ेगा, जब लोग सवाल करेंगे, तो मैं क्या कहूँगा? क्या मैं ये कहूँगा कि मेरे मालिक ने मेरी बेटी को रुसवा किया? वो हमें जीने नहीं देंगे। अकबर का चेहरा बूढ़ा और झुर्रियों ज़दा लगने लगा। उसके कंधे झुक गए थे। वो शख्स जो हैदर शाह से खौफजदा था, अब अपनी बेटी के नसीब से डर गया था। अब हम क्या करेंगे बाबा? खंसा ने बेबसी से पूछा। अकबर ने दूर उफक की तरफ देखा, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। पता नहीं बेटी, पता नहीं, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस रात बाप और बेटी दोनों जागते रहे। एक को अपने गुनाह की सज़ा मिल रही थी, जिसमें वो शामिल नहीं थी, और दूसरे को उसकी वफादारी की सज़ा मिल रही थी, जो उसने एक जालिम ख़ानदान से निभाई थी। खंसा का हाथ अपने पेट पर था, जहाँ एक नई ज़िंदगी दस्तक दे रही थी। एक ऐसी ज़िंदगी जो हैदर शाह के गरूर और खंसा के दुख का संगम थी। रात की खामोशी में किए गए फैसले अक्सर इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। अकबर सारी रात अपनी चारपाई पर करवटें बदलता रहा था। एक तरफ उसकी गैरत थी, उसकी बेटी की रुसवाई का डर था, और दूसरी तरफ हैदर शाह का वो खौफनाक साया, जिससे वो भाग कर यहाँ आए थे। लेकिन जब उसने सुबह सादिक के धुंधलक्के में खंसा को निढाल हालत में दीवार का सहारा लिए देखा, तो एक बाप का दिल पसीज गया। उसे समझ आ गया कि वो हैदर शाह से तो भाग सकते हैं, मगर उस तकदीर से नहीं जो खंसा के वजूद में पल रही थी। सूरज निकलते ही अकबर ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपना पुराना फ़ोन निकाला, वही फ़ोन की सिम जिसकी सिम उसने डर के मारे निकाल दी थी। उसने कपकपाते हाथों से सिम डाली और वो नंबर मिलाया जो उसे ज़बानी याद था। दूसरी तरफ शहर की कोठी में हैदर शाह 2 माह से एक जिंदा लाश बन चुका था। दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखों की गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे, और आयशा को वो कब का उसके मैके भेज चुका था, क्योंकि वो अब किसी झूठे रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता था। जबकि उसके फ़ोन की स्क्रीन पर अकबर चाचा का नाम चमका, तो उसे लगा जैसे उसके वजूद में ज़िंदगी दोबारा चल पड़ी हो। हेलो अकबर चाचा। हैदर की आवाज़ में ऐसी तड़प थी कि अकबर की आंखों में आंसू आ गए। साईं, मैं बोल रहा हूँ। अकबर की आवाज़ गरज रही थी। मेरी बेटी खंसा, वो बहुत तकलीफ़ में है साईं। वो अकबर ने रोते हुए से सब बता दिया। खंसा की हालत, उसका डर और वो सच जो उसने रात को उगल दिया था।
حیدر نے جب سنا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اکبر چاچا وہ کہاں ہے؟ مجھے جگہ بتائیں، خدا کے لیے مجھے پتہ بتائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ حیدر کی آواز میں اب ایک التجا تھی۔ اکبر نے اسے گھر کا پتہ دیا اور جلد آنے کا کہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زہرا خالہ کے گھر کے باہر ایک تیز رفتار کالی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی رکی۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ اس پسماندہ بستی میں اتنی بڑی گاڑی کس کی آئی ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور حیدر شاہ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا۔ صحن میں اکبر کھڑا تھا جبکہ خنسا کمرے کی دہلیز پر بیٹھی اداسی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خنسا کے اوساں خطا ہو گئے۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی لیکن نکاہت کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ حیدر نے دوڑ کر اسے گرنے سے پہلے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ خنسا، حیدر کی آواز میں اس قدر محبت اور کرب تھا کہ خنسا کا سارا غصہ ایک پل میں پگھل گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خنسا نے اس کے سینے سے الگ ہونے کی کوشش کی لیکن حیدر نے اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں خنسا، اپنی زندگی، اپنی خوشیاں اور اپنی بقا واپس لینے آیا ہوں۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں بزدل تھا جو تمہیں دنیا کے سامنے اپنا نہ سکا۔ میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکا۔ میں نے ہمیشہ تم سے مانگا ہی ہے لیکن آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ آج میں تمہیں اپنا نام دوں گا، اپنی حیثیت دوں گا اور وہ مرتبہ دوں گا جس کے تم حقدار ہو۔ لیکن اب کوئی ڈر نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ زہرا خالہ اور اکبر خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حیدر نے اکبر کی طرف دیکھا اور سر جھکا دیا۔ اکبر چاچا، میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ خنسا میری منکوہا تھی اور میں بے بس۔ میں نے اسے وہ مقام نہیں دیا جس کی حقدار تھی۔ آج میں سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں۔ خنسا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور وہ حویلی، وہ لوگ، وہ سب مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے حیدر۔ میں اب ایک ملازم کی بیٹی ہوں۔ حیدر نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم اس حویلی کی بڑی سردارنی ہو خنسا۔ اور رہی بات لوگوں کی تو حیدر شاہ کی بیوی کے سامنے کسی کی نظر اٹھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کل ولیمے کا دوبارہ انتظام ہوگا اور اس بار اسٹیج پر میرے پہلو میں تم بیٹھو گی، کوئی اور نہیں۔ خنسا نے حیدر کے لہجے میں وہ سچائی اور مان دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اکبر نم آنکھوں کے ساتھ انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے دل پر پڑا ہوا بوجھ جیسے ختم ہو گیا تھا اور بڑے عرصے کے بعد ایک پرسکون احساس اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ گاڑی شہر کی طرف رواں دواں تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے۔ حیدر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ خنسا کے ہاتھ پر رکھا جو ابھی تک تھوڑا کانپ رہی تھی۔ خنسا، حیدر نے دھیمی آواز میں پکارا۔ جی، اس نے جھک کر جواب دیا۔ کہ اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ حیدر نے شرارت اور محبت کے ملے جلے تاثر سے پوچھا۔ خنسا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ نفرت کرنا چاہتی تھی پر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ حیدر نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ اس نے خنسا کی طرف مڑ کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ تم نے مجھے ایک ایسی خوشی دی جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ حیدر نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز جذباتی ہو گئی تھی۔ ہمارا بچہ، یہ نہ صرف حویلی کا وارث بلکہ یہ ہماری محبت کی جیت کا نشان ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی میری وجہ سے نہیں آئے گا۔ خنسا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر حیدر کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے آپ کی حویلی کی مالکن بننے کا کوئی شوق نہیں ہے حیدر شاہ، مجھے بس آپ کے دل میں وہی مقام چاہیے جو میرا حق تھا۔ حیدر نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ مقام تو تم پہلے دن سے حاصل کر چکی تھی، بس میں نے اسے پہچاننے میں دیر کر دی۔ اب سے ہماری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوگا جہاں صرف میں، تم اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا ہوگی۔ خنسا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل اب سکون کے احساسات سے لبریز تھا۔ حیدر نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دور افق پر چاند چمک رہا تھا جیسے ان کے ملن کی گواہی دے رہا ہو۔ حیدر شاہ کی مغرور محبت آج خنسا کی سادگی کے سامنے پوری طرح جھک چکی تھی اور یہی ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت منزل تھی۔ حیدر کو پرواہ نہیں تھی کہ شاہ حویلی خنسا کو قبول کرتی ہے یا نہیں۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ مراد شاہ اس سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ بس وہ خنسا کے ساتھ اب ایک پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا کیونکہ اس